اس ویڈیو سے کسی شخص، مذہب، قوم، زبان یا ادارے کی تذلیل مقصود نہیں، بلکہ مثبت انداز سے معاشرے میں پھیلی برائیوں کی نشاندہی اور اس کی اصلاح مقصود ہے۔ چھوٹے بچوں کے ذریعے یہ پیغام دینے کا مقصد بھی ان کی اصلاح اور تربیت ہے، تاکہ ان میں معاشرے کی بھلائی کی فکر اجاگر ہو سکے اور اسے مثبت انداز سے پھیلانے کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے پودے پیدا کیے ہیں نا۔ جی ماشاءاللہ، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے جدا ہے، خوبصورتی میں بھی اور خوشبو میں بھی۔ ہاں، اور ان سب کے فائدے بھی الگ الگ ہیں۔ ان کے بے شمار فوائد ہی کے باعث ہمیں پودے لگانے کا حکم ہے۔ مطلب پودے لگانے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ جی بہن، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے کوئی درخت لگایا اور اس کا پھل آدمی اور جانوروں نے کھایا تو اس لگانے والے کے لیے صدقے کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا دین کتنا پیارا مذہب ہے، ہر بھلائی کے کام پہ ثواب ہے۔ الحمدللہ، ایسا ہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، پودے لگائے جا رہے ہیں۔ جی بطولاپی، میں ابھی رمیسا کو پودے لگانے کے بارے میں اجر کا ہی بتا رہی تھی۔ شاباش ہانیہ، ویسے یہ کون سا پودا ہے؟ آپ ہی یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم۔ تو پھر آپ کیسے لگا رہی ہیں؟ بس ثواب کی نیت سے، اور ویسے بھی حکومت نے پودے لگانے پر ایک مہم بھی شروع کی ہے، تو یہ وجہ بھی ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر بغیر جانے کے یہ کون سا پودا ہے، اس مہم کا فائدہ نہیں۔ آپ ہی کیا پودے لگانے کے لیے یہ سب جاننا ضروری ہے؟ جی میری بہن، صرف یہی نہیں بلکہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون سا پودا کہاں اور کیسے لگانا ہے۔ اچھا، تو سمجھ رہے تھے کہ بس پودا خرید کر لائیں اور لگا دیں، اس سے ہمیں ثواب بھی مل جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے علم کے ذریعے ہی انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کیا ہے۔ بغیر علم کے کوئی کام کرنا انسان کی شان کے خلاف ہے۔ پھر بغیر علم کے کوئی کام کیا جائے تو اس میں نقصان کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے اسی موضوع کو لے لیں، اگر پودے کی معلومات کے بغیر کوئی پودا لگا دیا تو اسے کتنی دھوپ اور کتنا پانی چاہیے یہ پتہ نہیں چلے گا۔ اس میں پھر کمی یا زیادتی کی صورت میں وہ پودا مرجھا جائے گا۔ اسی طرح کون سا پودا کہاں لگانا ہے اس بارے میں بھی معلومات ضروری ہے، کیونکہ زمین کی ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اگر یہ جانے بغیر ہی پودا لگا دے تو بعض اوقات وہ پودا بڑا نہیں ہوتا، وہیں رک جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی ایسا پودا لگائے جو بڑا درخت بن گیا اور وہ جگہ اس بڑے درخت کے لیے نہیں تھی، تو ہوا کے زور سے وہ گر جائے گا۔ اس کی ذمہ داری لگانے والے پر آئے گی۔ پھر ساری معلومات کے بعد جب پودا لگا دیا تو اسے پانی دینا، اس کی بروقت چھٹائی کرنا اور اس کا خیال رکھنا بھی لگانے والے کی ہی ذمہ داری ہے۔ اس لیے پودا وہاں لگایا جائے جہاں لگانے والے کی رسائی روزانہ ممکن ہو۔ آپ ہی یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، ہمیں یہ سب کہاں سے معلوم ہو سکتا ہے؟ دیکھو بہن، اب تو یہ سب جاننا بہت آسان ہے۔ انٹرنیٹ پر اس شعبے کے مستند ویب سائٹ سے یہ سب معلوم کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے بہتر ہے کہ اس شعبے کے کسی ماہر سے اس حوالے سے رائے لی جائے، وہ ہماری اچھی رہنمائی کر سکیں گے، کیونکہ پودے بھی ایک طرح سے جاندار ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ان کے ڈاکٹرز بھی مالی اور باغبان ہوتے ہیں، ان کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ آپ ہی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے آج ہمیں بہت ضروری بات بتائی ہے۔ اب ہم پوری معلومات کے ساتھ ہی پودے لگائیں گے انشاءاللہ۔